فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی اگلے ہفتے میڈی گڈا بیرج کا دورہ کریں گے۔ اتم کمار ریڈی نے LNT اور محکمہ آبپاشی کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا اور کہا کہ میڈی گڈا بیرج کی عبوری مرمت کے سلسلے میں نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی کی سفارشات پر جنگی خطوط پر عمل کیا جانا ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ میں اور چیف منسٹر اگلے ہفتے میڈی گڈا بیرج کا دورہ کریں گے۔ دوسری طرف CWPRS سینٹرل واٹر پاور ریسرچ اسٹیشن کی ٹیم نے پیداپلی ضلع کے سری پورم گرام پنچایت میں پاروتی بیرج کا معائنہ کیا۔ CWPRS کی ٹیم نے مقامی انجینئرنگ حکام کے ساتھ بیرج کا معائنہ کیا اور بیرج کے ڈاؤن سٹریم اور بیرج کے گھاٹ کے 60ویں فیلڈ گیٹ کا تقریباً 1 گھنٹے تک مکمل معائنہ کیا۔ CWPRS ٹیم کے فیلڈ وزٹ کے دوران مقامی انجینئرنگ حکام سے پروجیکٹ کی تفصیلات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ GHMC کمشنر رونالڈ روز نے گجولا رامامم میں خاتون صفائی کرمچاری کی جنسی ہراسانی میں ملوث سپروائزر P کشن اور CH پرنئے کو ڈیوٹی سے برطرف کر دیا اور انتباہ دیا کہ جو کوئی ڈیوٹی کے مقام پر جنسی ہراسانی میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ قبل اس واقعے کی اطلاع ملنے پر کمشنر رونالڈ روز نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور زونل کمشنر کو کوکٹ پلی کو اس واقعے کی تحقیقات کرنے اور خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی تھی۔ جب یہ زونل کمشنر، ڈپٹی کمشنر نے میڈیکل آفیسر اور فیلڈ لیول اسٹاف کے ہمراہ تحقیقات کے بعد اس واقعے کی رپورٹ کمشنر کو پیش کی۔ کمشنر کی ہدایت پر زونل کمشنر نے مذکورہ دونوں ملازم کو خدمات سے برطرف کر دیا۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے ریاستی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ورنگل کے MGM اسپتال میں 5 گھنٹوں تک بجلی سربراہی مسدود کرتے ہوئے مریضوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس زیر قیادت انتظامیہ بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے تلنگانہ کے عوام کو بے حد تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کرتے ہوئے KT راما راؤ نے MGM اسپتال میں بجلی کی سربراہی کو مسدود کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوزائیدہ اور بزرگ مریضوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ یہ دل دہلا دینے والی بات ہے کہ MGM اسپتال کو 5 گھنٹوں تک بجلی کٹوتی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے نومولود سے لے کر بوڑھے مریضوں تک کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کانگریس حکومت ہاسپٹلوں کی بھی مناسب انداز میں نگہداشت کرنے سے قاصر ہے۔ اب ہم کو اس حکومت سے عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے متعلق امید چھوڑ دینی چاہیے۔ KTR نے کہا ہے کہ چیف منسٹر اور ان کے وزراء بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ریاست میں بجلی کی سربراہی میں کوئی کٹوتی نہیں ہے۔ اب ورنگل واقعے کی ذمہ داری کون لے گا؟ ایک اور پوسٹ میں KTR نے BJP کے زیر اقتدار ریاستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت بھی اسی طرح کے طریقے پر چل رہی ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں ایک کانگریسی قائدین کو مبینہ طور پر اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک پادری کی رہائش گاہ کے کچھ حصے کو منہدم کراتے ہوئے دکھایا گیا، مبینہ طور پر اس وجہ سے کہ پادری نے انتخابات میں کانگریس کی حمایت نہیں کی تھی۔ حکومتی احکامات کے بعد تلنگانہ اسٹیٹ روڈ اسٹیٹ کارپوریشن کو TSRTC سے TGSRTC میں تبدیل کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں TGSRTC نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس ہینڈل کو تبدیل کیا۔ ایک سرکاری ریلیز میں TGSRTC نے کہا کہ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل کو TSRTC HQ، TSRTC MD آفس سے بلا ترتیب TGSRTC MD آفس اور TGSRTC HQ میں تبدیل کر دیا ہے۔ TGSRTC نے مسافروں سے درخواست کی کہ وہ نئے اکاؤنٹس کے بارے میں تجاویز اور شکایات داخل کر سکتے ہیں۔ ہدایت کے مطابق تمام سرکاری مواصلات کو TSRTC کی جگہ TGSRTC استعمال کرنا چاہیے۔ TSRTC کی ویب سائٹ اور آن لائن پلیٹ فارمز کو TGSRTC سے بدل دیا جائے گا اور جہاں جہاں بھی اس کی ضرورت پڑے گی ایسا کیا جائے گا۔
بی جے پی کی ریاستی یونٹ نے 2 جون کو تلنگانہ کی یوم تاسیس تقاریب کے موقع پر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سابق صدر سونیا گاندھی کو مدعو کرنے کے کانگریس حکومت کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مخالفت کی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر جی کشن ریڈی نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کو وضاحت کرنا چاہیے کہ حکومت نے تلنگانہ یوم تاسیس کی تقاریب کے موقع پر سونیا گاندھی کو مدعو کرنے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا۔ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو یاد دلایا کہ کبھی انہوں نے سونیا گاندھی کو قربانیوں کی دیوی قرار دیا تھا۔ بی جے پی قائد نے کہا کہ تلنگانہ کے شہداء کی قربانیوں سے تلنگانہ ریاست کی تشکیل ہوئی اور یہ کہنا کہ تلنگانہ کو سونیا گاندھی نے دیا تھا ان قربانیوں کی توہین ہے، جبکہ تلنگانہ تحریک کے دوران 1500 خودکشیوں کی ذمہ دار سونیا گاندھی ہی ہیں۔ ان کی وجہ سے تلنگانہ نہیں بنایا گیا بلکہ عوام نے قربانیوں اور احتجاج کے ان سے چھین لیا تھا۔ کشن ریڈی نے کہا سونیا گاندھی کا تلنگانہ کی تشکیل سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ آخر سونیا گاندھی کو کس پروٹوکول کے تحت سرکاری تقریب میں مدعو کیا جا رہا۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے ورنگل کھمم نلگنڈا گریجویٹ حلقے کونسل کے ضمنی الیکشن کے انعقاد کی تیاریوں کا جائزہ لیا جو 27 مئی کو منعقد شدنی ہے۔ انہوں نے ورنگل کھمم نلگنڈا سابقہ گریجویٹ قانون ساز کونسل حلقے کے تحت آنے والے 12 اضلاع کے تمام ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز اور ایس پیز کمشنر آف پولیس کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تبادلہ خیال کیا۔ یہاں اپنے دفتر سے ریٹرننگ آفیسرز، ڈی ای اوز، ایس پیز، سی پیز اور دیگر افسران سے بات کرتے ہوئے سی ای او وکاس راج نے بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپرز کی دستیابی کے لیے تیاریوں کی مشق کا بھی جائزہ لیا۔ ضلع حکام نے انہیں بتایا کہ ووٹروں کی ترجیحات کو نشان زد کرنے کے لیے درکار خصوصی قلم سمیت سب کچھ تیار رکھا جا رہا۔ سی ای او نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ریاست میں گرمی کی لہر کے پیش نظر تمام بوتھز پر پینے کا پانی، سائے کے لیے شامیانہ وغیرہ کی مناسب سہولیات فراہم کرنے کا خاص خیال رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابی عمل کے دوران غیر موسمی بارش کی صورتحال سے نمٹنے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، خاص طور پر بیلٹ پیپرز اور دیگر پولنگ مواد کی مطلوبہ مراکز کو منتقلی کے دوران کسی بھی طرح کے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلس کے دیگر اراکین اور ذمہ داران نے ملک میں مظلوم اقلیتوں کی اولین قیادت کے مضبوط علمبردار فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی 49ویں برسی کے موقع پر درگاہ آغا داؤد عبداللہی میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ موجودہ دور میں مہاتما بدھ کی تعلیمات پرامن سماج کی تشکیل کے لیے ضروری ہیں۔ بدھ جینتی کے موقع پر سکندرآباد کے مہا بدھا وہار میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مہاتما بدھ کو خراج پیش کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ مہاتما بدھ نے محض 29 سال کی عمر میں روحانیت، امن و امان، عوام پرورش کے لیے سوچا تھا اور بادشاہت، آرام و عیش و عشرت ترک کر دیا تھا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ آج بھی 2500 سال بعد بدھ مت کا نظریہ قائم ہے۔ ان کا نظریہ کہ ہر کام کو مراقبہ کے طور پر کرنا چاہیے، اس میں بہت سے معنی پوشیدہ ہیں اور مجھے اس قول سے بہت زیادہ ترغیب ملی ہے۔ میں بھی کوئی بھی کام میں بہت غور و فکر کے بعد ہی کرتا ہوں۔ چیف منسٹر نے کہا شہر میں بدھا دھیان مندر کے لیے خصوصی ترقیاتی فنڈ سے رقم منظور کی جائے گی۔ میرا مقصد بدھ کے نظریات کو فروغ دینے ایک مرکز بھی قائم کرنا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ معاشرے میں عدم برداشت اور حسد بڑھ رہا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سماج میں ایک ایسا ماحول ہے جہاں دشمنی اور ہیجان میں اضافہ ہو رہا۔ اس لحاظ سے میرا ماننا ہے کہ آج کے اس پرآشوب دور میں عوام میں پیار، محبت اور الفت کے مزاج کو دوبارہ پروان چڑھانا ضروری ہے اور ان مقاصد کے لیے مہاتما بدھ کا وہی پیغام جو انہوں نے تبلیغ کی تھی قوم کے لیے اشد ضرورت ہے۔ لکڑ بگہ کے حملے میں 60 بکرے ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کے مادھا پور میں پیش آیا ہے۔ اس واقعے کی مقامی افراد کی جانب سے اطلاع پر محکمہ جنگلات کے عہدیدار وہاں پہنچے جنہوں نے اس واقعے کی تفصیلات حاصل کی۔ ان بکروں کے مالک کسان ملیہ نے کہا ہے کہ اس نے اپنے کھیت کے قریب ان بکروں کو باندھا تھا، تاہم وہ واپس ہوا تو اس نے دیکھا کہ لکڑ بگھے کے حملے کے سبب 60 بکرے ہلاک ہو گئے اور دیگر 20 بکرے زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع پر محکمہ جنگلات
مطبوعات کے عہدیداروں نے وہاں پہنچ کر زخمی بکروں کو علاج کے لیے دواخانے منتقل کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جلد ہی اس علاقے میں CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ کسان ملیہ نے اس واقعے پر شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے معاوضہ ادا کرنے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا۔ مشہور اداکار اور میمکری آرٹسٹ فیروز خان کا اتر پردیش کے بدایوں میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ اس تجربے کار فنکار کی ناگہانی موت سے ان کے مداحوں میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ سوشل میڈیا پر اظہار تعزیت کر رہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق فیروز خان کچھ دنوں سے بدایوں شہر میں تھے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پرفارمنس دے رہے تھے اور دیگر پروگراموں میں بھی حصہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آخری پرفارمنس 4 مئی کو ووٹر مہوتسو میں بدایوں کلب میں دی تھی، جسے حاضرین نے خوب سراہا تھا۔ میگا سٹار امیتابھ بچن کے ہم شکل بن کر ٹی وی پروگرامز اور لوگوں میں سرخیاں بنانے والے فنکار فیروز خان کو دل کا دورہ پڑا اور انہیں قریبی ضلع اسپتال لے جایا گیا، تاہم وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے امیتابھ بچن کے ہم شکل بن کر کافی سرخیاں حاصل کی تھی۔ فیروز خان نے سیریلز بھابھی جی گھر پر ہیں اور ہپو کی الٹن پلٹن، جیجا جی چھت پر ہیں، صاحب بیوی اور باس کے علاوہ شکتیمان اور عدنان سامی کے گانے تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے میں بھی کام کیا ہے۔ 1975 میں ریلیز ہونے والی فلم دیوار دیکھنے کے بعد وہ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ بگ بی کی طرح بولنے اور چلنے لگے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ابراہیم رئیسی کی تدفین کے موقع پر لاکھوں افراد نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ تدفین مشہد میں روضہ امام علی رضا کے احاطے میں کی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا جسد خاکی مشہد پہنچایا گیا تو سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں عوام موجود تھے۔ ایرانی صدر کے جسد خاکی کو آہوں اور سسکیوں میں امام علی رضا کے روضے تک لے جایا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر کی تدفین تہران کے جنوب میں شاہ عبد العظیم کے روضے کے احاطے میں کی گئی ہے۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا آئرلینڈ، اسپین اور ناروے کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے پر اہم بیان سامنے آ گیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کہا ہے کہ دریا سے لے کر سمندر تک فلسطینی ریاست کے قیام کو تسلیم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح موسیٰ کی والدہ سے کیے گئے قدرت کے 2 وعدے پورے ہوئے، اسی طرح امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور نیٹو جیسے بڑے گروپ کے خلاف جھوٹے گروپ فلسطین کی فتح کا قدرت کا وعدہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ ریاض ایئر کے چیف کمرشل آفیسر وسنٹ کوسٹ نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ نئی شروع ہونے والی ایئر لائن سے مقامی شہریوں کے لیے 2 لاکھ کے قریب ملازمتوں کے مواقع فراہم ہوں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وسنٹ کوسٹ نے کہا ہے کہ گزشتہ برس سے اب تک کمپنی کے ہیومن ریسورسز کے ادارے کو 10 لاکھ سے زیادہ ملازمت کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے زیادہ تر سعودیوں کی ہے۔ ایئر لائن کے کمرشل آفیسر کے مطابق کوشش ہے کہ مختلف ممالک تک ایئر لائن کی سروسز فراہم کی جا سکیں اور ریاض ایئر کے دائرہ کار کو دنیا کے مزید ممالک تک وسعت دی جائے تاکہ اسٹیشنز کی تعداد میں اضافہ ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ سال 2025 تک ریاض ایئر کو بوئنگ ڈریم لائنز کے 72 طیارے مل جائیں، جن کی پہلے بکنگ کی جا چکی ہے۔ سعودی عرب نے گاڑیاں بنانے والی 20 بین الاقوامی کمپنیوں سے گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی گزٹ کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت نے سپلائی پلان پیش کرنے میں ناکامی پر گاڑیاں بنانے والی 20 بین الاقوامی کمپنیوں سے گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی اسٹینڈرڈز میٹرولوجی اینڈ کوالٹی آرگنائزیشن اور سعودی پورٹس اتھارٹی نے 20 کارساز اداروں سے مملکت میں گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکام نے یہ فیصلہ مذکورہ
کارساز اداروں کی جانب سے مخصوص مدت کے اندر رواں سال 2024 کے لیے اپنا سپلائی پلان جمع نہ کرنا پر کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی آٹو موبائل ایجنٹوں پر عارضی طور پر ان کارساز اداروں سے اپنی نئی ہلکی گاڑیاں جن کا وزن 3.5 ٹن سے زیادہ نہ ہو درآمد کرنے پر پابندی ہوگی، اور یہ پابندی اس وقت تک عائد رہے گی جب تک کہ ان کمپنیوں کے سپلائی پلان جمع نہ کرا دیے جائیں۔ معاونی کا کہنا ہے کہ ان کارساز اداروں کی فہرست توانائی کی کارکردگی کے لیے متحد الیکٹرانک پورٹل پر شائع کی جائے گی۔ واضح ہے کہ اسٹینڈرڈز، میٹرولوجی اور کوالٹی آرگنائزیشن کے طے کردہ قواعد کے مطابق ہر کارساز کمپنی کا سپلائی پلان رجسٹرڈ کرانا ضروری ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।